بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ تیسرے کلمے کی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی باطل کو توڑا اور کفر کا خاتمہ کیا، وہ اس کلمے کی محنت کے سبب توڑا۔ جب اخلاص اور قوت کے ساتھ کلمہ وجود میں آتا ہے تو باطل اور کفر کو مٹا دیتا ہے کہ جب کوئی قوم ہلاک ہوئی، وہ مسلمان ہو یا کافر، اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی تھی، یہ دنیاوی اسباب نہ تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے اور قیامت تک رہے گا کہ جب لوگوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوں گے تو میں انہیں ہلاک اور برباد کر دوں گا اور انہیں اور کوئی بچا نہ سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو باطل کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ کلمہ ایک خالی بول نہیں بلکہ اس کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یعنی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ناظرین، 6 کلموں میں سے تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ تیسرا کلمہ تمجید یعنی بزرگی۔ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ تیسرا کلمہ وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 100 غلاموں کا آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور یہی کلمات ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کلمات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب ہیں۔ نمبر 4 اس طرح تیسرے کلمے میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 5 اور پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، حمد، کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا گیا، اور جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا، اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کا ورد کرتے رہے اور یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ اور جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو بت پرستی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کو سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات جمع تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، تو فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا، تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو پھر یہ کلمہ مکمل ہوا۔ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا کلمہ کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا
اور یہ بتایا کہ کیسے کس طرح سے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کو تسبیح کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 کلمات کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو کہ باری اور ساری ہے۔ اس طرح سے تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ تیسرا کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تہلیل پر مشتمل ہے۔ احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور اولیاء صالحین اور کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزانہ چھپا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح مختلف انداز میں پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیحات میں سے ایک تسبیح تیسرا کلمہ ہے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن کسی پریشانی کا شکار ہے اور انہیں زندگی کے ہر موڑ، ہر رکاوٹ کا سامنا ہو تو ایسی پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد میں ہے، اور اللہ کی حمد کے لیے بہترین دعا تیسرا کلمہ ہے۔ لہٰذا اپنی ہر حاجت کو غیب سے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مقدر کے ستارے کو چمکانے کے لیے تیسرا کلمے کا صرف ایک دن کا وظیفہ محبت سے اور اخلاص سے کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے ہر میدان میں غیب سے کامیابیاں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تیسرے کلمے کے ایسے فضائل جو کہ ان افراد کو حاصل ہوئے کہ جنہوں نے تیسرے کلمے کو محبت سے کیا۔ نمبر 1، تیسرے کلمے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرد کو لوگوں کے درمیان عزت عطا فرماتے ہیں، اور جو فرد بھی بات کرتا ہے وہ دل سے عزت کرنے لگتا ہے۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کوئی بھی حسد اور نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا، بلکہ دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اور جس کے لیے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے بھی عزت اور بزرگی سے نواز دیں گے۔ نمبر 2، اکثر افراد زندگی کے ہر میدان میں ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو سخت محنت اور جان توڑ کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آخری لمحات میں ان کی کامیابی ناکامی میں بدل جاتی ہے، جبکہ تیسرے کلمے کا وظیفہ انسان کی بری قسمت کو اچھی قسمت میں بدل دیتا ہے، جس کی وجہ سے فرد کو کامیابی غیبی مدد سے ملتی ہے۔ تو جو فرد تیسرے کلمے کا وظیفہ کرنے کے بعد جس کام کی شروعات کرے گا اسے کامیابی ملے گی، اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ فرد کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے اسی وقت کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض افراد کو ایسا بھی محسوس ہوا کہ جیسے کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ ہے اور وہ غیبی طاقت ان کے ہر کام میں ان کی مدد کر رہی ہے۔ نمبر 3، آج ہر دوسرا انسان رزق کی تنگی کا شکار ہے۔ اگر کوئی شخص دل سے تیسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے رزق میں تنگی کو ختم کر کے وافر رزق کا انتظام بھی فرما دیتے ہیں۔ رزق میں تنگی کی وجہ نظر بد، کالا جادو اور کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے تیسرا کلمے کا وظیفہ کر لیا تو ہر اس نحوست سے نجات مل جائے گی جو رزق کی تنگی کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کلمہ پڑھنے سے آپ کو ہر طرف سے بے حساب رزق، دولت اور مال ملنا اور ایسا تا زندگی رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔